ثم انتم هؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم نے ایک دوسرے کو مارا بھی، اور تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے کچھ لوگوں کو اپنے گھروں سے بھی نکالا. ٹھیک ہے، تم نے کچھ لوگوں کو گھروں سے بھی نکال دیتے تھے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے خلاف، تظاہرون کا مطلب ہے ظاہر کرنا، علیہم کسی کے خلاف، ان کے خلاف ظاہر کرتے تھے، بالاثم گناہ، والعدوان و زیادتی. وہیں یأتوکم اسارا، اور تم مزید یہ نافرمانی کرتے تھے کہ اگر تمہارے اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آتے، وہیں یأتوکم اسارا یعنی تمہارے ہی اپنے آدمی، یأتوکم اسارا تمہارے پاس آتے قیدی بن کے، تفادوہم وہو محرم، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. ٹھیک ہے، تمہارے ہی بندے قیدی بن کے آتے، وہ محرم علیکم اخراجہم، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے، تفادوہم تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا حرام ہے تمہارے اوپر نکال دینا. ٹھیک ہے، وہ ہوا، حالانکہ یہ وہی لوگ، حالانکہ کا ترجمہ ہم سچویشن میں کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں، محرم حرام ہے علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا باہر نکالنا، یعنی باہر نہ نکالتے تو وہ پکڑے نہ جاتے، اتنی تکلیف میں، لیکن واپس ان کو چھڑوا رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض باتیں تو مانتے ہو، افا کیا، تؤمنون تم ایمان لے کے آتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب کے اوپر، یعنی تورات کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو. بعض کا مطلب کچھ حصے کا. ٹھیک ہے، سمجھ لینا. ایک عقیدے کے اندر ایک بات کا بھی انکار کفر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے. موجبہ کلیہ مطلب کان نہیں ملو، میں سمجھا رہا ہوں. موجبہ کلیہ کا مطلب ہے حکم کو پورا کا پورا ماننا. ٹھیک ہے، حکم میں سے ایک چیز اگر نہیں مانی تو یہ سالبہ جزیہ، یعنی ایک جز کا سلب کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو سالبہ جزیہ کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی ایک جز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. یہ شخص سارے دین پہ مانتا ہے، سارے دین پہ مانتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی بھی رکھی ہے، اور پگڑی بھی پہنتا ہے، عصا بھی ہاتھ میں رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نماز فرض نہیں ہے، کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ شخص لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی نہیں تھے، کافر ہے. سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے، وتکفرون ببعض تم کافر ہو، تم بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو تو تم کافر ہو. تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. ایک منٹ، فما جزاء، فا کا جو لفظ ہے نا، یہ وہ پس کیا ہے، لیکن یہ جھگڑے کے معنوں میں ایک طریقے سے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ کیا جزا ہے، میں یفعل ذلک، جو شخص ایسا کرے، منکم تم میں سے، الا اس کے علاوہ تو کوئی اور جزا نہیں ہوتی کہ خزی فی الحیات دنیا کی دنیاوی زندگی میں ان کی رسوائی ہو. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹا دیے جائیں، الی اشد العذاب، ایک سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے عوض، فلا یخفف عنہم العذاب، اور لہذا ان کا عذاب ان سے کم نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ تیسرے قسم کو دیکھ لیں نا، بالکل ہی رخ تبدیل ہو گیا، قرآن مجید کا رخ ہی بالکل تبدیل ہو گیا. تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ یہود کی تیسری نوع ہے. ایک منٹ، قرآن مجید کا ترجمہ بہت اہم چیز ہے.
نہیں یہ جو گروپنگ کر کے آپ جس طرح چل رہے ہیں نا ہم لوگ کہ پہلے انعامات شکر گزاریاں ان کی، پھر ان کی نغمت، پھر ان کی برائیاں، اور پھر ان کی اب عہد شکنی چل رہی ہے. اصل میں بچپن میں تھا، میں تقریباً ہوں گا 6ٹھی 7ویں کلاس میں، 7ویں سے اوپر نہیں تھا، 7ویں سے نیچے ہی تھا. تو ہماری مسجد کے کوئی افتخار صاحب تھے، پروفیسر اسلم نقشبندی صاحب، بہت مشہور آدمی، بڑے اللہ والے. ان کی صحبت میں ایک وقت گزارا تھا. وہ درس قرآن کرتے تھے، لیکن وہ ایسے کرتے تھے کہ قرآن بھی کھول کے اس کے نیچے ترجمہ پڑھتے تھے، کیونکہ وہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ بہت نیک انسان ہے، بہت ہی نیک انسان. تو وہ ایسے ترجمہ پڑھتے، کیونکہ اسلامیات کے پروفیسر تھے اور اس زمانے میں درس قرآن کا کوئی ایسا تھا بھی نہیں، تو ایسے درس قرآن دیتے تھے. جو کہ پیر تھے تو لوگ ان کی دائیں بائیں جمع ہوتے تھے. میرے والد صاحب بھی ہوتے تھے ان کے دائیں بائیں، تو اس وجہ سے ہم بھی جاتے تھے، مدرسے کی خدمت بھی کرتے تھے ان کی. تو ان بچیوں کا مدرسہ تھا، میں چھوٹا تھا، 3ری 4تھی 5ویں کلاس میں تھا. میں چلا جاتا تھا اندر سے، چونکہ ہاسٹل تھا بچیوں کا، اندر سے جا کے سامان لے کے آ رہا ہے، اس کی پرچی لی، اس کی پرچی لی، سارا سامان لے کے. تو یعنی کہ سائیکل تھی میرے پاس، میں کیونکہ بچیاں تو باہر جا نہیں سکتی تھیں، تو بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، مجھے تو میں تو نہ سمجھتا تھا بالکل، میں یہ خدمت کرتا تھا. تو وہ ان کے ساتھ ایک افتخار صاحب ہوتے تھے. تو انہوں نے ہمارے ابو سے کہا کہ جی فلاں مولوی صاحب ہیں، وہ ترجمہ سکھا رہے ہیں، تو چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے پارے کا ترجمہ نا مکمل کروایا، ٹھیک ہے. اور ویسے انہوں نے برکت کے لیے انہوں نے کہا جی میں نے ابھی سننا ہے نا ترجمہ، تو کوئی بندہ ترجمہ کرے. ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا. عوام کو ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟ انہیں بیچاروں نے بڑی محنت کی تھی، زور لگایا. تو میں نے کہا میں سناؤں. میں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، کہا سناؤ. میں نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ رٹا ہوا تھا سارا ترجمہ، پڑھتا گیا 2 رکوع 3 رکوع تک میں نے سنا ہے. مجھے پتہ جب چلا جب ایک بابا جی نے، مجھے آج تک ان کا چہرہ یاد ہے، آج تک چہرہ یاد ہے. بابا جی موٹا سا ان کا منہ تھا، داڑھی شیو کیا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے 50 روپے کا نوٹ اسی وقت دیا. ایک آدمی نے 10 روپے کا نوٹ. پھر اس طریقے سے نا کافی پیسے، یہ تو بڑی چیز میں نے کی ہے، بڑی کرامت کی. لیکن نا مجھے نا سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آگے بھی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ہو کیا ہے کیا. تو میں نے پھر درس قرآن کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں تلاش کرنا شروع کی. جس مولوی صاحب سے کہتے تھے یا تھوڑے عرصے میں نا بندے کو، حالانکہ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں آپ اس کو پڑھتے ہوئے بور نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں آپ بور ہو جائیں. تو یہ کیا ہے، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیوں بوریت ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ابھی آیا تو یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وہی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تھوڑا سا ذکر کافی تھا. اب پتہ چلا کہ کل ملا کے بنی اسرائیل کی کسی جگہ 3 خواصیں، کسی جگہ 10 خواصیں، ان کا مقصد کیا تھا، ان کی باتیں کیا تھیں. سمجھ میں آیا یہ تو بہت کم لکھا ہے. یعنی اللہ کا لکھا ہوا کام ہو نہیں سکتا، لیکن مقصد یہ کہ بہت شارٹ لکھا ہے، بہت مختصر کر کے لکھا ہے، بہت کمپائل کیا اس کو. ہمیں تو پتہ نہیں نا اس کی حقیقت کیا ہے. اور جتنا اللہ نے پھیلایا بنی اسرائیل کو، کوئی وجہ ہے جب پھیلایا، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ چیز سمجھ میں مجھے اس حوالے سے چند اور بہت سے علماء کی محنت بھی ملی. بہت سے علماء نے اس موضوع پہ محنت کی ہے، بہت اچھی محنت کی ہے. تو وہ محنت ملی، الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا. تو اور جیسے آپ سننے والے مل گئے، میں نے کہا چلو جی کھینچ دو انشاءاللہ. دیکھنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یہ 8 حکم شروع ہو رہے ہیں. یہ جو ہم نے 10واں رکوع شروع کیا نا، تو اس میں لا تعبدون الا اللہ پہلا حکم، وبالوالدین احسانا دوسرا حکم، پھر ذی القربى تیسرا، والیتامی چوتھا حکم، والمساکین پانچواں حکم، وقولوا للناس حسنا چھٹا حکم، اقیموا الصلاۃ ساتواں حکم، آتوا الزکاۃ نواں حکم، آٹھواں حکم. ٹھیک ہے. ثم تولیتم ان کی عہد شکنی ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم لوگوں نے
اس سے اعراض کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ نے 2 حکم دیے لیکن دوسری طرف سے, یعنی اس حکم کو نواہی کہتے ہیں. لا تسفیکون دماءکم, خون نہیں بہانا پہلا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور کسی کو جلا وطن نہ کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 حکم ہوئے. ٹھیک ہے. تم نے اس کے اوپر اقرار, ثم اقررتم وانتم تشهدون, تم نے اس کے اوپر اقرار کیا, تم نے گواہی بھی دی تھی اس کے بعد, لیکن ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم, لیکن تم لوگوں نے پھر یہی کیا, یعنی عہد شکنی کی. یہ دوسری عہد شکنی ہے ان کی. ٹھیک ہے. تخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ویاتکم الصلاۃ فاتوا وهم محرم علیکم اخراجهم وتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون فما جزاء من یفعل ذلک. پھر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ٹھیک ہے. یہاں تک ان کی دوسری عہد شکنی. اور پھر اس عہد شکنی کا, یعنی آپ رکوع کا خلاصہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں, اللہ نے 8 حکم دیے, 2 نواہی کی, اور انہوں نے سب کو توڑا. 8 حکم اور 2 نواہی, اور انہوں نے سب کو توڑا. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر فرمایا کہ آپ دیکھو کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ. نواہی کا کیا مطلب؟ نواہی منہیات, جو حکم منع کا حکم ہے. ٹھیک ہے. یا جانا نہیں, یہ بھی حکم ہے لیکن یہ حکم نہیں کا ہے, یعنی کہ کسی کام کو نہ کرنے کا حکم ہے. حکم ہے اور 2 عہد شکنیوں کا ذکر ہے. 8 حکم 2 نواہی, اور انہوں نے ان 8 حکموں کو بھی توڑا اور 2 نواہی کو بھی توڑا. پھر اس کے بعد ان کے انجام کا ذکر ہے. پورا رکو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کی 4تھی اور 5ویں قسم, یہود کی 4تھی اور 5ویں قسم 9 پڑھیں گے. اس رکوع میں ہے کیا؟ اس رکوع میں بتا 4تھی اور 5ویں قسم ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لینا. انشاءاللہ ہم اس کو یہاں تک پڑھیں گے, آیت نمبر 90 تک. ٹھیک ہے. آیت نمبر 90 تک ہماری 5 انواع مکمل ہو جائیں گے, پھر اس کا خلاصہ میں بتا دوں. آیت نمبر 90 تک. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یہ یہود کی 4تھی نوع ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, کیا ترجمہ جی؟ وَلَقَدْ, یہ وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ہاں وہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا, تو تحقیق کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن وَلَقَدْ کا ترجمہ تو ہم تحقیق کا کرتے ہیں, لیکن یہ آتَینا کو مضبوط کرنے کے لیے, تو تحقیق کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ آتَینا موسیٰ الْکِتَاب, بے شک ہم نے بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا, قفا کہتے ہیں تسبیح ہے نا, تسبیح وہ ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے دانے گرنا شروع, تو ایک کے بعد ایک, تو اس کو کہتے ہیں کفا. ٹھیک ہے. جسے کہتے ہیں الفاظ ایک پرو میں آتے جائے نا, الفاظ ایک رو میں آتے جائیں, تو اس کو کہتے ہیں مقفا. مقفا مسجع, مقفا مسجع, یعنی ایک رو میں الفاظ چلتے جائیں, تو کفا کہتے ہیں. وقفا وقفی کا مطلب ہے پے در پے, نہ ہم نے, وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے, من بعد ہی حضرت موسیٰ کے بعد بالرسل انبیاء, رسول اس کے بعد پے در پہ ہم نے رسول بھیجے. حضرت یوشع بن نون آئے, حضرت حزقیل آئے, حضرت شمویل آئے, پھر آگے چلتے حضرت الیاس, حضرت زکریا, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, حضرت یحییٰ, پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ. وآتینا عیسیٰ ابن مریم, اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات, کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ, اور ان کو صرف اتنی سی بات نہیں بلکہ ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس, روح وہ مقدس روح یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. ایدنا یؤید تائیدن, یعنی ہم نے ان کی مدد کی, ان کی تائید کی. ایدنا, ہم نے تائید کی, اس کی بروح القدس, جبریل کے ذریعے سے. افکلما, کیا افکلما, کیا آخر کیا مسئلہ ہے, ہر دفعہ کیا مسئلہ ہے. کلما کا مطلب ہے ہر دفعہ,
ایک بڑا مزے کا قصہ ہے, آپ ساتھ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ایک بڑے مزے کا مسئلہ ہے. کسی شخص نے کلما کے ذریعے سے طلاق کھائی, کلما کے ذریعے سے طلاق دی, ٹھیک ہے, تو وہ بڑا مسئلہ ہے, گڑبڑ ہے. کلما کا مطلب ہے جب بھی, ٹھیک ہے, یہ کام کرے گی. ہاں, کلما کی طلاق کا معنی یہ ہوتا تھا ہارون رشید وغیرہ کے زمانے میں, کلما کی طلاق کا کہ جب بھی میں میدان جنگ سے نکلا تو میں میری بیوی ٹنڈن فارغ, ٹھیک ہے. تو کلما کے الفاظ بڑے خطرناک ہیں, تو اس میں اور بھی بڑے زبردست قسم کے توفہ کلما. آخر کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی جاءکم رسول, جب تمہارے پاس رسول آتا ہے, جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے, بما لا تہوی انفسکم, جو تمہاری خواہشات پوری نہیں کرتا, بما لا تہوی, جو تمہاری خواہشات, بما لا تہوی انفسکم, جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں. افکلما جاءکم رسول بما کیا ہم ترجمہ غلط کریں, بما کلما جاءکم رسول, جب بھی تمہارے پاس رسول آتا ہے, بما وہ چیز لے کر, لا تہوی جو پسند نہیں ہے, انفسکم تمہارے نفسوں کو, استکبرتم تو تم چھٹانے لگتے ہو, تم اکڑ جاتے ہو. آخر کیا مسئلہ ہے, آخر کیوں اکڑ جاتے ہو؟ پھر کیا ہوتا ہے, ففریقا کذبتم, چنانچہ بعض فریق انبیاء کو جھٹلاتے ہیں, ففریقا تقتلون, اور بعض کو قتل کر دیتے ہیں. بعض فریق, ففریقا کذبتم, تم میں سے بعض فریق انبیاء کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں, ففریقا تقتلون, تم میں سے بعض فریق قتل کر دیتے ہیں. یہ تم نے شکر گزاری کی.